بسم اللہ الرحمن الرحیم 10واں سبق الدرس العاشر پہلا حصہ الحصۃ الاولی فعل مضارع. فعل مضارع یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس. عربی کے اندر جو ہیں فعل ماضی اور فعل مضارع دو افعال استعمال ہوتے ہیں. فعل ماضی جو گزرا ہوا زمانہ ہو اور فعل مضارع میں دو معنی پائے جاتے ہیں، پریزنٹ کا بھی حال اور فیوچر کا معنی بھی فعل مضارع میں پایا جاتا ہے. فعل ماضی چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ فعل مضارع یعنی فعل حال اور فعل مستقبل یہ دونوں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. فعل مضارع پہچاننے کا طریقہ. فعل مضارع پہچاننے کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ جس فعل کے شروع میں 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، الف، تا، یا اور نون، ان حروف کا مجموعہ اتین ہے. اتین، الف، تا، یا، نون. ان حروف اتین میں سے اگر کوئی حرف کسی فعل کے شروع میں آ جائیں تو یہ فعل مضارع ہوگا. ہم اس کو اس طرح پہچانیں گے کہ ہم اس کے شروع میں دیکھیں گے کہ کیا اس کے شروع میں الف، تا یا نون میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں. کوئی ایک حرف اگر ہے تو یہ فعل مضارع ہیں. فعل مضارع کے بھی 6 پیمانے ہیں، جیسے کہ فعل ماضی کے 6 پیمانے ہم نے پڑھ لیے تھے. 3 ان 6 پیمانوں میں سے مشہور ہے اور 3 غیر مشہور ہے. بالکل آسان ہے، آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس کو جو ہیں دیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ 6 کے 6 پیمانے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. 3 مشہور پیمانے یہ ہے کہ ماضی میں دوسرے حرف پر زبر اور مضارع میں آخری حرف سے پہلے حرف پر زیر یا زبر یا پیش ہو. دیکھو آپ نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی میں 3 پیمانے وہ تھے کہ پہلے حرف پر، دوسرے حرف پر، تیسرے حرف پر سب پر زبر ہو. تو وہ 3 پیمانے جن کے تینوں حروف پر زبر ہو، ان تینوں پیمانوں کے ساتھ 3 پیمانے آئیں گے. ایک یہ پیمانہ آئے گا کہ ما قبل یعنی آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، جیسے یضربو. آخری حرف سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جیسے ینصرو. آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے یفتحو. تو 3 پیمانے ہمارے پاس آ گئے. ایک پیمانہ وہ ہے کہ آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگا، آخری حرف سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. تو 3 پیمانے ہو گئے. لہذا وہ فعل ماضی کہ جس کا بیچ والا لفظ پر زبر ہو، یعنی تینوں پر زبر ہوں گے، پہلے اور آخری پر تو زبر ہوں گے ہی ہوں گے، اگر بیچ والے پر بھی زبر ہو تو اس کے فعل مضارع 3 طرح آ سکتا ہے. ایک ہوگا یضربو، ایک ہوگا ینصرو کی طرح، اور ایک ہوگا یفتحو کی طرح. تو 3 پیمانے حاصل ہو گئے. ایک وہ کہ آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، آخری حرف سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے یضربو، ینصرو، یفتحو. لہذا ضربہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یضربو آئے گا، نصرہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ینصرو آئے گا فعل مضارع، اور فتح فعل ماضی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یفتحو فعل مضارع آئے گا. ضربہ کا معنی تھا مارا اس ایک مرد نے، ماضی. تو یضربو کا معنی ہوگا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. نصرہ کا معنی تھا مدد کی اس ایک مرد نے. ینصرو کا معنی ہوگا مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. آپ کو شروع میں بتایا کہ فعل مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں معنی پائے جاتے ہیں. تو مدد کرتا ہے یہ حال کا ترجمہ ہے، مدد کرے گا یہ مستقبل کا ترجمہ ہے. فتح کا معنی تھا کھولا اس ایک مرد نے. یفتح کا معنی ہے کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد. 3 غیر مشہور پیمانے. دیکھو وہاں پہ فعل ماضی میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ 3 غیر مشہور پیمانے ہیں، اور وہ 3 یہ ہے کہ پہلے اور آخری حرف پر زبر ہو لیکن بیچ والے حرف پر جو ہیں یا زیر ہو یا پیش ہو، زبر نہ ہو بلکہ زیر یا پیش ہو. تو وہی ماضی
جہاں پر دوسرے حرف پر زیر یا پیش ہو تو اس کے فعل مضارع پر یا آخری حرف سے پہلے حرف پر یا زبر آئے گا یا زیر یا پیش۔ مثال کے طور پر وہاں پہ سمعا تھا، سمعا، تو سمعا کا فعل مضارع یسمعو آئے گا، یعنی آخری حرف سے پہلے حرف پر زبر۔ حسبہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی بیچ والے کلمے پر زیر، تو اس کا فعل مضارع بھی آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زیر آئے گا، یحسبو۔ اور وہاں کرومہ تھا کہ بیچ والے لفظ کے اوپر پیش ہو تو اس کا فعل مضارع یکرمو، یعنی آخری حرف سے پہلے والے حرف پر پیش آئے گا، یکرمو۔ سمعا کا معنی تھا سنا اس ایک مرد نے، یسمعو فعل مضارع کا معنی ہوگا سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد۔ حسبہ کا معنی یہ تھا گمان کیا اس ایک مرد نے، یحسبو کا معنی ہوگا گمان کرتا ہے یا گمان کرے گا وہ ایک مرد۔ کرومہ کا معنی تھا باعزت ہوا وہ ایک مرد، یکرمو کا معنی ہوگا باعزت ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فعل ماضی کے بھی 6 اوزان ہے۔ پہلے 3 وہ ہے کہ جس میں تینوں حروف پر زبر ہو، آخری 3 وہ ہے کہ جس میں پہلے درمیانی حرف پر زیر ہو یا پیش ہو، تو 6 ہو جائیں گے۔ ایک کا نام تھا ضربا، دوسرے کا نام تھا نصرا، تیسرے کا نام تھا فتحا، چوتھے کا نام تھا سمعا، پانچویں کا نام تھا حسبا اور چھٹے کا نام تھا کرومہ۔ فعل مضارع کے بھی 6 اوزان ہو گئے۔ پہلے جو 3 تھے ان کے ساتھ یفعلو، 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 یعنی بیچ آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے اور زیر بھی آ سکتا ہے، جیسے یضربو میں زیر ہے، ینصرو میں پیش ہے اور یفتحو میں زبر ہے۔ اور باقی جو 3 ہیں، سمعا اس کے ساتھ یسمعو، یعنی آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر آئے گا، حسبا تو یحسبو آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زیر آئے گا، اور کرومہ تو یکرمو آخری حرف سے پہلے والے حرف پر پیش آئے گا۔ یہ 6 پیمانے ہیں اور یہ اصول ہے، یعنی 3 حرفی ماضی اور 3 حرفی مضارع جتنے بھی آئیں گے تو وہ ان 6 پیمانوں میں سے کسی ایک پیمانے پر آئیں گے۔ اگر اس کا ماضی ضربہ کے وزن پر ہے تو اس کا فعل مضارع یضربو آئے گا، اگر اس کا ماضی نصرہ کے وزن پر ہے تو اس کا مضارع ینصرو آئے گا، اور اگر اس کا ماضی فتحہ ہے تو مضارع اس کا یفتحو آئے گا۔ یہ 6 اوزان جب آپ یاد کریں گے تو کوئی بھی فعل ماضی، کوئی بھی فعل مضارع وہ جب آئے گا تو یا وہ ضربہ کے باب سے ہوگا، یا وہ نصرہ کے پیمانے پر ہوگا، یا وہ فتح یفتح کے پیمانے پر ہوگا، یا وہ سمع یسمع کے پیمانے پر ہوگا، یا وہ حسب یحسب کے پیمانے پر ہوگا، اور یا کرم یکرم کے پیمانے پر ہوگا۔ فعل مضارع یعنی فعل حال یا مستقبل کے مذکر کے جو 8 صیغے ہیں وہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات کو بتایا بھی تھا کہ فعل ماضی کے بھی 16 صیغے ہیں، 8 مذکر کے ہیں اور 8 مؤنث کے ہیں۔ اسی طرح فعل مضارع کے بھی 8 صیغے ہیں، 16 صیغے ہیں، 8 مذکر کے لیے ہوں گے اور 8 مؤنث کے لیے ہوں گے۔ 8 مذکر کے جو ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سمع یسمع کا باب ہے۔ سمع کا معنی تھا سنا اس ایک مرد نے، یسمع کا معنی ہے سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد۔ تو 8 صیغے آئیں گے فعل مضارع مذکر کے لیے، یسمع، یسمعانی، یسمعون، تسمع، تسمعانی، تسمعون، اسمع، نسمع۔ یسمع، یسمعانی، یسمعون یہ 3 غائب کے لیے ہیں، مفرد تثنیہ جمع۔ تسمع، تسمعان، تسمعون یہ 3 مخاطب کے لیے ہے، مفرد تثنیہ جمع۔ اسمع، نسمع یہ متکلم کے لیے ہے، واحد متکلم اور جمع متکلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ یسمع کا معنی ہے سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد، یسمعان سنتے ہیں یا سنیں گے وہ 2 مرد، یسمعون سنتے ہیں یا سنیں گے وہ سب مرد۔ تسمع سنتے ہو یا سنو گے آپ ایک مرد، تسمعان سنتے ہیں یا سنیں گے آپ 2 مرد، تسمعون سنتے ہیں یا سنیں گے آپ سب مرد۔ اسمع سنتا ہوں یا سنوں گا میں ایک مرد، نسمع سنتے ہیں یا سنیں گے ہم سب مرد۔ دیکھو
6 مشہور ابواب اور اوزان میں سے سمع یسمع کا ہم نے ترجمہ کیا اور اس کو ہم نے یہاں لکھا ہے. آپ نے ینصر سے بھی پڑھنا ہے سارا، اور آپ نے یفتح سے بھی پڑھنا ہے، 8 صیغے بنانے ہیں، اور آپ نے جو ہیں حسب یحسب سے بھی پڑھنا ہے، یکرم سے بھی پڑھنا ہے. وہی طریقہ ہے، وہی ترجمہ ہے. ہاں فعل مضارع کے الگ اشارے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ اس کے بعد بھیجے جانے والے ویڈیو میں دیکھ سکیں گے کہ چونکہ ماضی کا اشارہ الگ ہے، فعل مضارع میں وہ کام ابھی تک ہوتا نہیں ہے، یعنی مستقبل کا اشارہ ہوتا ہے، اس لیے یہ اشارہ تھوڑا سا اوپر ہم کریں گے، وہ آپ ویڈیو سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. مضارع کی چند مثالیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے 3 مثالیں یہاں پہ ذکر کی ہیں. آپ نے ان تینوں سے بھی 8 صیغے مذکر کے بنانے ہیں اور پڑھنے ہیں. یعبدو، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعبدو کس کی طرح ہے؟ ینصرو کی طرح ہے. نصرا ینصرو، عبد یعبدو، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہے عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. یقرأ، یہ فتح کی طرح ہے، فتح یفتح، قرأ یقرأ، پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک مرد. یسجدو، یہ بھی نصرہ کی طرح ہے، سجدہ یسجدو، سجدہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. تو آپ نے ان سے جو ہیں تینوں سے بھی 8 صیغے مذکر کے بنانے ہیں. مثال کے طور پر یعبدو، عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. یعبدانی، عبادت کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد. یعبدون، عبادت کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد. تعبدو، عبادت کرتے ہیں یا کریں گے آپ ایک مرد. تعبدانی، عبادت کرتے ہیں یا کریں گے آپ 2 مرد. تعبدون، عبادت کرتے ہیں یا کریں گے آپ سب مرد. اعبدو، عبادت کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد. نعبدو، عبادت کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد. تو یہ فعل مضارع کے 8 صیغے آپ کے سامنے آ گئے، اور فعل مضارع کے 6 پیمانے مشہور یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.